بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق بہت اہم ہے اور اس معنی کر ہے کہ آج جو ہمارے مسلم سماج کے حالات ہیں، خواہ مرد ہو یا خواتین ہو، دونوں کے تعلق سے اس معاملے میں بہت بے توجہی کے شکار ہیں۔ اللہ کے واسطے خدا سے ڈریے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کا ثبوت دیجیے۔ میں سننے والے سے گزارش کروں گا کہ یہ خصوصاً ان حضرات کو سنائیے جو کوئی کام نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا مشغلہ بہت زیادہ ہے، اور خود بھی عمل کیجیے۔ لیکن ہمارے بوڑھے حضرات اور جو گھروں میں رہتے ہیں، جو سماج میں رہتے ہیں، خصوصاً ان کو سنائیے، اور خود بھی ہمارے نوجوان سنیں، ہماری خواتین سنیں جو خصوصاً گھروں میں رہتی ہیں اور جو ادھر ادھر بیٹھ کر کے ادھر کرتے۔ وہ کیا موضوع ہے؟ سچے مسلمان کی پہچان۔ سچے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج دیکھیے زبان کے ہمارے حالات اور ہاتھ کے حالات۔ زبان بے دریا، کسی پر الزام، کسی کا شکوہ شکایت، کسی کو تکلیف دینا، کسی کے خلاف پلاننگ بنانا زبان سے، اور ہاتھ سے ذرا سا طاقت ہوا، ذرا سا کچھ لوگ ساتھ ہو گئے تو دیکھیے بیجا استعمال۔ دیکھیے کیا آتا ہے، پورا مضمون سنیے۔ اور مومن وہ ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف سے اپنے جان مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ یعنی مسلمان وہ ہے کہ اس کی طرف سے، جیسے ہم مسلمان ہیں، اب ہماری طرف سے کسی شخص کے جان کی بھی اور مال کے بھی خطرہ نہیں ہو۔ آج دیکھیے ذرا سا موقع ملا، اگر طاقت یا کوئی یعنی موقع مل گیا تو مال بھی لینے کو تیار ہے۔ زمین کے لیے دیکھیے، آج کچہری چلے جائیے، ہمارے مسلمانوں کے جو حالات ہیں، تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے، اور 50% تو میں احتیاط سے بول رہا ہوں کہ اپنی زمین بھی نہیں، اپنی زمین تھوڑا سا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیا میرا بھائی، جو دوسرے کی زمین جب لے رہے ہیں، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ آج ہم اپنے عمل کے ذریعے برادران وطن کو متاثر کرنے کے بجائے سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔ ہمارے عمل کو دیکھو۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کا مال اور جان دونوں محافظ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی زندگی کے اس اصول کو انتہائی پرزور طریقے سے ذہن نشی کرانے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، مسلمان در حقیقت وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچا جائے۔ یہ اسلام کی بنیادی نشان ہے، بنیادی چیز ہے یہ اسلام کی۔ آج کیا میں دوسرے کا ہوں؟ ہمارے حالات، نماز بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن موقع ملا تو چھوڑتے نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بنیادی نشان ہے جس سے ایک مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ آج ہم در پہ رہتے ہیں تکلیف دینے کی۔ لہذا جو شخص دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو، بہت غور سے سنیے، جو شخص دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہو وہ قانونی اور لفظی اعتبار سے خواہ مسلمان ہی کہلائے، لیکن ایک سچے مسلمان کی حقیقی صفات اور بنیادی علامتوں سے کوسوں دور ہے۔ نام کا مسلمان ہے، لیکن اس کی جو بنیادی اور حقیقی صفات ہونی چاہیے مسلمان کی،
وہ نہیں ہے اس کے اندر، نام کے مسلمان سے کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ پھر اس حدیث کے پہلے جملے میں تو الفاظ یہ ارشاد فرمائے گئے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لیکن اگلے ہی جملے میں ارشاد فرمایا لوگوں کی جان مال کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو، اور دوسری کتابوں میں اس کے اور الفاظ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے عمل کو بھی برباد مت کیجیے اور برادران وطن کو ایمان لانے سے روکیے مت۔ زبان سے تو نہیں روک رہے لیکن عمل کے ذریعے روک رہے۔ ذرا سا کچھ بات ہوا نہیں، ذری سی کوئی معاملہ ہو گیا، تب دیکھیے نہ ہاتھ قابو میں نہ زبان قابو میں، اچھوں کے حالات خراب، اور اس عمل کے ذریعے ہم دونوں لڑ رہے ہیں، ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، برادران وطن دیکھ رہا۔ ایمان لائے گا کہ یہ دونوں آپس میں خود بھائی نہیں ہیں، اور اس کے پروفٹ محمد نے کہا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، مسلمان تکلیف نہیں دیتا، مسلمان خیانت نہیں کرتا، مسلمان کسی کی غیبت نہیں کرتا، مسلمان کسی کے پیچھے نہیں پڑتا، مسلمان کسی کو ستاتا نہیں، مسلمان ظلم نہیں کرتا، اور سب اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ کیا ایمان لاوے؟ آگے فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، خواہ وہ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ یہ مسلمان کی صفات ہے میرے بھائیوں، اور بنیادی صفات ہے۔ لہذا جس طرح کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح کسی غیر مسلم کو بھی بلا وجہ پریشان کرنا یا تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خلی فلاں 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 حرام ہے، بقیہ سب جائز ہے۔ یہ بھی حرام ہے، کسی کو اپنی زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف دینا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے معاشرے کی اصلاح کیجئے، اور سب سے پہلا عمل خود لے کر اٹھیے، گھروں سے کیجئے، انشاءاللہ سماج چینج ہوگا، برادران وطن مجبور ہوں گے، ایمان لانے پر دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عملی دعوت دیں۔ آمین۔